وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج میں مینا، مزدلفہ، عرفات میں نمازیں قصر پڑھی جائیں گی، صحیح حدیث درکار ہے جی۔ مینا میں، مزدلفہ میں اور عرفات میں نمازیں قصر پڑھنا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو آپ نے مینا میں بھی نماز کو قصر پڑھا۔ 8 تاریخ کو، 8 ذی الحجہ کو جب آپ مینا میں تھے تو آپ نے ظہر کی نماز 2 رکعت اس کے وقت پر، اور عصر کی نماز اس کے وقت پر 2 رکعت، اور مغرب کی چونکہ 3 ہی رکعتیں پڑھی جائیں گی، اور عشاء کی 2 رکعت اپنے اپنے وقت پر پڑھی 8 ذی الحجہ کو۔ پھر 9 تاریخ کو جب آپ عرفات میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر کے ظہر کے وقت میں پڑھی، 2 رکعت ظہر اور 2 رکعت عصر کی۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ عرفات سے مزدلفہ پہنچے تو مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو آپ نے جمع کیا، تو مغرب کی 3 ہی رکعتیں پڑھی جائیں گی اور عشاء کی 2 رکعت۔ تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، اس لیے حجاج وہاں پر قصر نماز ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ صحیح بخاری میں روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عن ابیہ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنا رکعتین و ابو بکر و عمر و عثمان صدرا من خلافتہ، کہ مینا میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے خلافت کی ابتدا میں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر قصر نماز پڑھنا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح عرفہ کے دن بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو جمع کیا، ظہر اور عصر کو۔ اس کے بارے میں روایت ہے، سأل عبداللہ رضی اللہ عنہ کیف تصنع فی الموقف یوم عرفہ فقال سالما ان كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة فقال عبد الله بن عمر صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سالم وهل تتبعون في ذلك إلا سنته۔ تو یہ روایت ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ جس سال حج کے لیے آئے، اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ عرفہ کے دن ہم نے کیسے کرنا ہے، کیا عمل کرنا ہے؟ تو حضرت سالم نے جواب دیا کہ اگر آپ سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر نماز کو ابھی چھوڑیں، پہلے عرفہ کا خطبہ ہوگا اور اس کے بعد ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کیا جائے گا، اور یہی سنت ہے۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا یہ عمل تھا کہ وہ عرفہ کے دن ظہر عصر کی نماز کو جمع کر کے قصر پڑھا کرتے تھے۔